آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے. تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں. علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت. یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے. ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو. اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا. میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقوی، اپنی مرضی کا معیار. مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے. وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات. تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی. تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا. اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ تھوڑا دیں ایک سیمنٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی. کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے. تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا. گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے. تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز. اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ. اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما. اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے. تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے. اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے. اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے. جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے. ہم سمجھتے ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو کیا اپنی عقل کے طور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر. کہا اگر مالک تو بڑا کریم نہیں؟ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے کی. رویا کر، پڑھ کے رویا کر. راتی ساری کر کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے. مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی. یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی. عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں. کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے، میری سفید داڑھی کو دیکھ. مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں. قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا. میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا. کہتے ہیں میں تہجد کے وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی. کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دینا، قیامت میں رسوا نہ کر دیں.
یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت بایزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑتے۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے۔ نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین، عطا رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان۔ آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتے، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے، آنکھیں آنسوں سے بھری رہتی۔ اور کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے، عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بنا رویوں نہیں منظوری۔ یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دیا، 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی، تو نے 50 سال ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے رب راضی کیا۔ تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں، تو نے طالب علم پالے، تو نے غریبوں کو دیا، تو نے نوازا، کوئی شے نہیں تیرے پاس، ہر چیز تو نے، ساری رات روتے ہو، سارا دن روتے ہو۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لیا، چیخ مار کے روئے، کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا، جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس، پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں، تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے، کیا پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں، کس طرح؟ وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ تو بڑی آزمائش میں تھے، لیکن میرا راب کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں۔ رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی۔ بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا، بڑے بڑے، میرے ایک بڑا سخی قسم کا سجن ہے، بڑا پیارا ہے، میں اسے سخی مانتا ہوں، میں نے اپنی پریشانیوں کے دنوں میں بھی اس شخص کو سخی دیکھا۔ ایک دن رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگا کدھر ہو؟ میں نے کہا میں گھر ہوں۔ نہیں اکثر سفر میں ہوتے ہو نا؟ میں نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بس حال چال پوچھنا تھا۔ میں نے سمجھائی، میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ رات کے 2 بجے کوئی حال پوچھنے کو فون تو نہیں نہ کرتا، کوئی مطلب ایسا تو مسئلہ نہیں نا۔ تو میں نے بیک کال کی، میں نے کہا یار میری بات سن، مسئلہ کیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا میری گل سن، رہے ہیں اسی 4-5 سال کٹھے، میں تین جاننا، اصل بات کر۔ کہنے لگا مکان بھی بڑا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، پر وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، کچھ حالات اس قسم کے آ گئے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤں بھی تو لوگ ماننے کو تیار نہیں، زیادہ نہیں، مجھے نا تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی 15-20 ہزار اگر مل جائیں، میری ضرورت۔ آپ یقین کریں میں روتا رہا ساری رات۔ میں نے کہا مہربانہ تیرا کس طرح کریں گے، اس سے لے کے زمانہ استعمال کرتا تھا، پر بے پرواہی ویخ نہ سجڑ دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبےوں خالی آوے، واللہ خیر الرازقین، وقت تو دائیں بائیں نہ جا، رزق تو تجھے میں دوں گا، میں ہوں بہتر رزق دینے والا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے لوگ، ہاتھوں میں کاسے، فقیریاں۔ ام ربیعہ کہا کرتی تھیں، بڑی نیک اور صالح خاتون تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نا بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا، اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دے دے، کہا دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے،
کہتی میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی, میرے ماں باپ بڑے امیر تھے, تو میں نے نا چوری اپنے خامن سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے. کہتے اس نے 5 دینار دیکھے, پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے, میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں. وہ چلا گیا. میں گھر آ گئی, جب باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گئی ہے, میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی, جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی, طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا, چارپائی پہ چلا گیا. اوہو یہ کیا بن گیا. کہتی بڑی تکلیف رہی. 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی. اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا, پرہیزگار تھا, اللہ نے بہترین صلہ دیا. کہتی چھت پہ بیٹھی تھی, دروازے پہ فقیر آیا تو میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں. کہنے لگا 5 نہ دینا, 15 دینا, 20 دینا, میں فقیر ہوں, میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے, اسے خالی نہ لوٹانا. کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی, پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری. میرا شوہر نے آ کے اٹھایا, اندر لے گیا, پانی منہ پہ چھڑکا. کہنے لگا تجھے کیا ہوا. کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا, وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دے آئیے, جا تجھے 3 طلاقیں. پڑھو نا حدیث پاک. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا. گنجا کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے, لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں. ایک گنجا تھا, کوئی شے نہیں تھی, سر پہ بال بھی نہیں تھے, رویا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, تجھے کیا چاہیے. تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے, تو بکریاں بھی آ گئیں, لائنیں لگ گئیں, مال ہی مال ہو گئے. دوسرے کے پاس گیا, وہ کوڑا تھا. اس کو جا کے کہا کیا چاہیے. کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. شفا بھی ہو گئی, گائیں بھی دے دی, بھینسیں بھی دے دی, مال ہی مال ہو. پھر ایک کے پاس گیا, وہ اندھا تھا. تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا آنکھیں مل لیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے. اونٹ ہی اونٹ ہو گئے. جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا. یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں آگ. آزمائشاں تیریاں, صحیح کہہ رہا ہوں, آزمائشاں تیریاں, یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں. اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ. اللہ نے فرمایا آزمائش کرو. سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے, اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا, میرے خرچے ہی بڑے. دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں, حال ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا. کہنے لگا میں تو جلدی پوچھتی رہی سی اعظم ہوں, تجھے کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. کھیت کھلیان اجڑ گئے, پھر سے گنجا ہو گیا. حضور علیہ السلام فرمانے لگے. پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا, اسے کہا کچھ دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے. اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے, کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا, میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں. کیا بتاؤں آپ کو, اتنا ٹیکس ہے, اتنا جرمانہ ہے, فلانی شے, بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ. اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا. اس نے کہا اچھا دوڑ جا, میں تو رئیس اعظم ہوں, دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے. تو کہنے لگا رب کے نام پہ, یہ کھڑے ہیں اونٹ جتنے تیرے دل کرے لے دا. اس نے کہا کیا معنی اس بات کا. کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں, میں تو اندھا تھا, میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی. پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کیا بتاؤں, میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ. پھر اس نے کعبہ دکھایا, پھر اس نے روضہ رسول دکھایا, پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے, پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں. اس نے بڑا کچھ دیا, اس نے بڑا نوازا. میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی. اے واصف یار نے نظر جو کی تھی, پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو اس کا کرم ہوا. تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ, میں وہ بھی دینے کو تیار. میرے پاس تو شے کوئی نہیں تھی, مجھے تو اپنا پتہ ہے, میں تو کوئی شے نہیں تھا, کچھ نہیں تھا میرے پاس. یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے, اور مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا, تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا. تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی, تیرا مال بھی سلامت رہے گا, تیری شفا بھی. اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں, چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی. کبھی بھی
اپنی توجہ دائیں. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے, ہماری دنیا داری ہے, ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح, اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے, بندے راضی نہیں ہوں گے, وہ نہیں راضی ہوتے. آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے, ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے. اس چکر سے باہر آئیں, اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر, میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں. رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا, اللہ لوگوں کے دلوں میں. اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں. اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں. میں نے دیکھا ہے لوگ کا سالیسی کرتے ہیں, کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ. ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں. استغفار شوق سے پڑھا کریں, اور اکیلے میں نا, اکیلے میں. حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا. یہاں تو 5 سال کی حکومت کی پیر لڑکھڑاتے ہیں, 500 سال. فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مصلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے, میرا پردہ نہ کھولنا, مالک تو ہی ہے, کرم نوازی کرنا, میری پکڑ نہ کرنا. وہ بے ایمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو گزارا کر لیتا ہے, تو ایماندار ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ باندھتا, تو محنت نہیں کرتا, تو استغفار نہیں کرتا. توبہ کریں تو بچے رہیں. وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رب تو ہی ہے, لیکن مہربانی فرما, میری پکڑ نہ فرمایا تو اللہ نے تو اس کو مہلت دے دی.